خدا دے گردا پتا نہ مل سے جہان سارا تو پھر لے بانے مدینے ورگی فضا پکڑنا اسپیکر جوڑی سے اللہ تبارک و تعالی رب العزت کی حمد اور ثنا کے بعد اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں جمعۃ المبارک کی قیمتی ساعتیں عطا فرمائی۔ یہ جمعۃ المبارک ماہ رجب المرجب کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ ہماری خوش نصیبی کہ ماہ رجب المرجب کا پہلا جمعہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ناز کے اندر عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ ماہ رجب کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ماہ رجب المرجب یہ وہ مہینہ ہے، اس ماہ رجب میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کی جاتی ہیں تاکہ نیکیاں کر کے رمضان المبارک کا استقبال کریں۔ یہ ماہ رجب المرجب کی عظمت اور شان ہے۔ تو اس ماہ مبارک کا یہ پہلا جمعہ المبارک ہے۔ دعا ہے خالق کائنات ہمیں اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ اعمال حسنات کا ذخیرہ اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیہ مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے رب کی قسم ہے کہ وہ مومن نہیں ہوں گے حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ یہاں تک کہ وہ جو آپس کے جھگڑے ہوتے ہیں ان میں آپ کو اپنا حاکم تسلیم نہ کریں، اور پھر جو آپ فیصلہ فرما دیں وہ فیصلہ پھر حرجًا مما قضیت ان کے دلوں میں وہ فیصلہ جو ہے اس کا حرج محسوس نہ ہو، ان کو چبھے نہ کہ یہ فیصلہ حضور علیہ السلام نے ٹھیک نہیں فرمایا، بلکہ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وہ آپ کے فیصلے کو اس طرح مانے جس طرح آپ کے فیصلے کو ماننے کا حق ہے۔ اب اس آیہ مقدسہ کا شان نزول کیا ہے کہ رب کائنات نے اپنے حبیب علیہ السلام کی قسم اٹھا کر حضور کا فیصلہ ماننے کا حکم کیوں ارشاد فرمایا؟ تو اس آیت مقدسہ کا مفسرین کرام نے شان نزول یوں بیان فرمایا ہے کہ مدینہ شریف کے اندر جو حضور کے غلام تھے وہ پہاڑی پانی سے اپنے کھیتوں کو سیراب کیا کرتے، تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری آپ کے کھیت ملے ہوئے تھے، اکٹھے تھے، تو ان دونوں صحابیوں کا آپس میں جو ہے وہ اس معاملے میں جھگڑا ہو گیا۔ ایک کہتا تھا میں پانی لگاؤں گا، دوسرا کہتا تھا میں لگاؤں گا۔
جب معاملہ حد سے بڑھا تو مقدمہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ ناز کے اندر چلا گیا. تو حضور علیہ السلام نے فیصلہ جو ہے وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حق میں فرما دیا. آپ نے فرمایا کہ پہلے حضرت زبیر پانی لگائیں گے، اس کے بعد انصاری کی باری. جب حضور نے یہ فیصلہ فرما دیا تو حضور کا یہ کیا ہوا فیصلہ اس انصاری کو ناگوار گزرا اور اس کی زبان سے یہ جملے نکل گئے کہ حضور علیہ السلام جو حضرت زبیر تھے وہ حضور کے چچا پھوپھی زاد بھائی تھے. تو اس نے کہا کہ اپنا پھوپھی زاد بھائی ہونے کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے ان کے حق میں رشتہ داری کا خیال کرتے ہوئے فیصلہ ان کے حق میں دے دیا. جب اس انصاری کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کو قرآن کی آیت دے کر بھیج دی اور فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. کہ محبوب آپ کے رب کی قسم ہے. اللہ اکبر. دیکھیے کہ قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت اور لطافت کیسے ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ فلا وربک کا. اب اس کا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ایک بات کر رہا ہے، لیکن یہ بات سمجھنی تو پھر کسی سمجھ والے نے ہے. شدہ مدہ زبرہ زیرہ سب شان تیری وچ آئیاں تے آما لوگاں خبر نہ کوئی کہ خاصا لمزہ پائیاں. اللہ فرما رہا ہے فلا وربک کا کہ اے محبوب آپ کے رب کی قسم. یعنی اللہ کیا بات کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کاف کی ضمیر اس آیت مقدسہ کے اندر یہ اپنے نام کے ساتھ لگا کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے محبوب علیہ السلام رب کی مرضی اور منشا یہ ہے کہ لوگ مجھے آپ کا رب کہہ کے پکاریں. اگر مزید آسان اور سادہ کیا جائے تو یوں کہنا چاہتا ہوں کہ اے پیارے حبیب علیہ السلام لوگ مجھے آپ کے وسیلے سے پہچانے، پھر ان کا پہچاننا جو ہے وہ کامل ہوگا. تو حبیب علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ کے رب کی قسم ہے کہ وہ مومن نہیں ہو سکتے جو جب تک وہ اپنے آپس کے جھگڑوں میں جو ہے وہ آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں اور جو آپ فیصلہ فرما دیں پھر اس کو جو ہے وہ سر خم تسلیم کر کے مان جائیں. حضور علیہ السلام نے جو فیصلہ فرما دیا ہے وہ آقا علیہ السلام نے درست فیصلہ فرمایا. تو اس آیت مقدسہ سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ آقا علیہ السلام کی حاکمیت کو تسلیم کرنا اور آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنا یہ ہر بندہ مومن پر واجب ہے. کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اختیارات سے نوازا ہے. حضور علیہ السلام جو حکم ارشاد فرما دیں وہ حکم واجب العمل ہو جایا کرتا ہے. کیونکہ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی ہے اور ہمارے آقا علیہ السلام با اختیار نبی ہے اور ایسے با اختیار کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام کو مختار کل نبی بنا کر بھیجا ہے. اور کیسا مختار کل؟ سنیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. کہ یہ ایسے رسول ہیں کہ جو ستھری چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتے ہیں اور گندی چیزوں کو، ناپاک چیزوں کو وہ رسول ان کے لیے حرام کرتے ہیں اور ان کے جو بوجھ ہیں وہ بوجھ جو ان کے گلے کے اندر ہیں وہ بوجھ ان سے اتارتے ہیں جو ان کے گلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. یہ آقا علیہ السلام کے اختیارات کی بات کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کا قرآن واضح طور پر بول رہا ہے اور اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے
دیکھیں قرآن مجید کے اندر چند ایسی چیزیں ہیں جن کی حرمت قرآن مجید سے ثابت ہے، مثلا خنزیر کا گوشت ہے یا مردار ہے، ان کو وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حرام فرمایا، لیکن جتنی حرام چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہیں۔ بعض حرام چیزیں اور حلال چیزیں وہ ہمیں حضور کی زبان یوحا سے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام نے ان چیزوں کو حلال قرار دیا ہے اور ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو یہ اختیار دے کر بھیجا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام حلال و حرام کرنے کا اختیار بھی رکھتے ہیں۔ تو جس نبی کی یہ شان ہو، جس کے پاس اتنے اختیارات موجود ہوں، جو شریعت کے اندر بھی رد و بدل کر سکتا ہو، تو پھر ان کی شان پڑھنے کے باوجود قرآن کے ہوتے ہوئے پھر کوئی بندہ کہے جی وہ تو ہمارے جیسے تھے، ان کی عزت تو بڑے بھائی جتنی تھی اور وہ کسی چیز کو کے مالک و مختار نہیں تھے اور نہ وہ کسی کے نفع کے مالک تھے نہ کسی کے نقصان کے مالک تھے، تو ان کے لیے حضرت عارف باللہ مفسر قرآن علامہ احمد شاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بہت بڑے مفسر قرآن گزرے، تو آپ کا ایک جملہ میری جو ہے وہ نظروں سے گزرا، تو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ آپ کیا فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں۔ آپ فرماتے ہیں فمن زعم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کأحد من الناس لا یملک شیئا اصلا ولا نفع به لا ظاہرا ولا باطنا فهو کافر خاسر الدنیا والآخرہ۔ حضرت علامہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ عقیدہ بنا لینا کہ حضور علیہ السلام کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہے تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ فمن زعم کا مطلب ہوتا ہے کہ گمان کرنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے دل کے اندر یہ خیال بھی کیا، گمان بھی کیا کہ میرے آقا علیہ السلام جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی طرح ہیں، ہمارے برابر ہیں، اور وہ کسی کے نفع نقصان کے نہ ظاہری طور پر نہ باطنی طور پر مالک ہیں، تو آپ فرماتے ہیں فَهُوَ کافر، وہ بندہ پھر اسلام میں نہیں رہتا بلکہ وہ کافر ہو جاتا ہے، اور خسرت دنیا والآخرہ۔ جب اس نے یہ گمان کیا تو پھر اس نے یہ گمان کر کے اپنی دنیا بھی برباد کر لی، آخرت بھی برباد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دامن اسلام سے وابستہ رہیں اور ہماری دنیا و آخرت جو ہے وہ برباد نہ ہو، ہمیں دنیا کی بھی کامیابیاں نصیب ہوں، آخرت بھی کی کامیابیاں بھی نصیب ہوں، تو پھر ہمیں نبی علیہ السلام کو مختار کل نبی ماننا پڑے گا، اور حضور علیہ السلام کی ہر عظمت و شان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ وقت ہمارے ہاتھ سے گزر گیا۔ آج وقت ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی عظمتوں کو، حضور کی شانوں کو مان جائیں۔ اگر آج ہم نے جو ہے نبی علیہ السلام کے نقائص بیان کیے اور حضور علیہ السلام کی شان کو کم کرنے کی کوشش کی، تو پھر کل قیامت کے دن رب لم یزل کی بارگاہ سے ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے آج وقت ہے شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں، قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو کیا مانا، وہ جانے خبر ہے اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ۔ ارے وہ بے خبر، ان کو بے خبر مانا تو پھر کیا مانا، ان کو ہر چیز کا مالک و مختار مانو تو پھر تم دائرہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ گے۔ کیونکہ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر کلمہ پڑھ کے حضور کی غلامی ہم نے اختیار کر لی ہے، تو غلامی اختیار کرنے کے بعد پھر ہائیں بائیں شائیں کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر بندہ یہی کہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی جو عظمت و شان ہے، پھر بندہ کہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہمارے آقا علیہ السلام سے بڑھ کر مقام و مرتبے کے لحاظ سے عظمت و شان والا نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام کو یہ عظمت و شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اگر کسی بندے نے عطا فرمائی ہوتی تو پھر
پھر کام کر لیتا. اور جب دنیا کو بنانے والے رب نے میرے محبوب کی عظمت و شان کو بلند کیا ہے تو پھر بندے کیوں حضور علیہ السلام کی عظمت و شان کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کا پکا سچا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ جو غلام ہوا کرتے ہیں پھر وہ تنقیدیں نہیں کرتے، اور جو غلام نہیں ہوا کرتے پھر تنقیدیں بھی وہی کیا کرتے ہیں. کیونکہ حضور علیہ السلام کا جو پکا غلام ہے اور حضور علیہ السلام کے محبت کے معیار پر جو پورا اترنے والا شخص ہے وہ حضور علیہ السلام کی عظمتوں کا کبھی بھی انکار نہیں کرے گا. اور حضور علیہ السلام کا جو غلام نہیں ہے، جس نے منافقانہ اسلام قبول کیا ہوا ہے، تو پھر اس کے بارے میں اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے کمال کے جملے ارشاد فرمائے. آپ فرماتے ہیں محبوبہ تے نکتا چینی او جیڑا کرن تو باز نہیں آندا تے اصل منافق جانیے اس نو تے او جھوٹے پیار جتاوندا او سانو دسیا عشق دے مفتی او جیڑا مڑ مڑے فرماندا او عظم جتے دل لگ جاوے مڑ اوتھے عیب نظر نہیں آتا. عیب نہیں نظر آتے. پھر بندہ کہتا ہے خلقت مبرأ من کل عیب کہ اے پیارے آقا علیہ السلام اللہ کریم نے تو آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے. حضور علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ نقص عیب سے حضور کو پاک پیدا کیا ہے. حضور کی تو شان یہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کہ اے پیارے حبیب علیہ السلام آپ تو لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتے ہیں. تو جو لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے پھر اس کے اندر نقص کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے تو فرمایا نا کہ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اور پھر فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ کہ میرا نبی تمہیں جو دے دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع فرما دے اس سے رک جاؤ. یہ حضور علیہ السلام کا اختیار ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام کو یہ اختیار کی چابی حضور کے ہاتھ میں تھما دی کہ اے پیارے حبیب اب میری شریعت آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ لوگوں کو جو عطا کریں وہ لوگ لے لیں، اور ومان حاکم عنہ فانتہو اور جس چیز سے آپ روک دیں لوگوں کو چاہیے کہ اس سے رک جائیں. اب حضور علیہ السلام کیونکہ ٹائم مختصر ہے، حضور عطا کیا فرماتے ہیں اور حضور کا عطا فرمانا کیسا تھا. دیکھیے کہ یہاں سے اس حدیث پاک سے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک سے حضور کا اختیار بھی ثابت ہوگا اور نبی علیہ السلام کی عظمت و شان کے حوالے سے نبی علیہ السلام کی عطا بھی ثابت ہوگی کہ میرے آقا علیہ السلام اپنے غلاموں سے کس طرح شفقت و محبت اور حضور اپنے غلاموں میں عطائیں کیا کرتے ہیں. اب تمگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل و عطا اور بھی کچھ مانگ. یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان تھی. تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے حالت روزہ میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا، تو یا رسول اللہ اب میں کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا غلام آزاد کر دو. اس نے کہا یا رسول اللہ اتنی طاقت نہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر جو ہے وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. یا رسول اللہ میں خود بڑا غریب ہوں، 60 مسکینوں کو کھانا کیسے کھلاؤں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر 2 ماہ کے روزے رکھ لو. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اتنی طاقت نہیں، کمزور آدمی ہوں، تو 2 ماہ کے روزے کیسے رکھوں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے توقف فرمایا. حضور خاموش ہو گئے. اتنی دیر میں ایک آدمی جو ہے وہ کھجوروں کی زنبیل، ایک پیمانہ ہوتا ہے جس طرح مثلا ٹوکری کہہ لیں، وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر لے کے آیا. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ غلام کہاں ہے جو کہہ رہا تھا کہ
میں نے روزہ توڑا ہے، کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کھجوریں لے جاؤ اور مدینے کے بازار میں جا کے مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دینا، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے۔ اب دیکھیے کہ وہ غلام بھی حضور علیہ السلام کا کیسا غلام تھا، قربان جاؤں ان کے مقام پر، ان کی عظمت پر اور حضور علیہ السلام کی صحبت ملنے پر، کہ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مدینہ شریف کے یہ جو 2 میدان ہیں، مدینے کے اندر مجھ سے زیادہ تو غریب ہی کوئی نہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام کا دریا رحمت جوش میں آیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر کیا چاہتا ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں تو مدینے کے اندر سب سے زیادہ غریب میں ہوں، مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا او میرے غلام کیا یاد کرو گے، جاؤ جا کے گھر میں اپنے غریب بچوں کو یہ کھجوریں کھلا دینا، تمہارا خود کھایا ہوا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا۔ پھر وہ غلام نبی علیہ السلام کی بارگاہ ناز سے جب آباب ذیت شام وہ کھجوروں کا ٹوکرا لے کے چلا ہوگا تو رستے کے اندر کیا کہتا جا رہا ہوگا کہ صدا وصدا کائنات ہمیں حضور علیہ السلام کی عظمت و شان کو سمجھنے کی توفیق عطا